یہ ہمارے درمیان یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ پروفیسر عرفان حبیب صاحب موجود ہیں۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ اس محفل میں آپ سے کچھ دیر گفتگو کے لیے پروفیسر حبیب تشریف لائیں۔ آفتاب بھائی کی بے انتہا کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو آج پہنچ رہا ہے اور آپ سے اس موضوع پہ وہ گفتگو بھی کریں گے۔ ورک شاپ کے مقاصد میں جو چیزیں شامل تھی اس کا اظہار پہلے کر دیا گیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ موقع بموقع جو لیکچرز یہاں سے دیے گئے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ اسائنمنٹس بھی آپ کو اس سلسلے میں دے دیے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی آپ نے اسائنمنٹس اپنے تیار کر لیے ہوں گے۔ اس سیشن کی مناسبت سے سب سے پہلے میں درخواست کروں گا شعبہ کے صدر پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مہمانان کا استقبال کریں۔ مہمان ذی وقار پروفیسر عرفان حبیب صاحب، پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، آفتاب صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اس اختتامیہ مجلس میں پروفیسر عرفان حبیب صاحب تشریف فرما ہے۔ پروفیسر عرفان حبیب صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، تاریخ کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں اور اس وقت بھی شعبہ تاریخ میں پروفیسر ایمریٹس کی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخ اور خاص طور پر عہد وسطیٰ کی تاریخ یہ آپ کا میدان اختصاص ہے اور آپ کے جو تاریخ کے حوالے سے مختلف کارنامے ہیں وہ صرف ہندوستان کے تاریخ کے شعبوں سے واقف کار لوگوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ بین الاقوامی شہرت آپ کو حاصل ہے تاریخ کے موضوع سے متعلق، اور تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے اور تاریخ کے زاویوں پر کیسے نظر ڈالی جائے، تحقیق تاریخ میں خاص طور پر اس کے کیا کیا پہلو ہیں اور کہاں کہاں غلطیاں واقع ہو گئی ہیں، ان کی تصحیح کی کیا ضرورت ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے، ایک خاص نقطۂ نظر ہے جس کے مطابق انہوں نے تقریباً 40-50 نسلوں کی تربیت کی ہے، کیونکہ 40-50 سال کا عرصہ آپ نے تدریس اور تعلیم اور تحقیق اور رہنمائی کے سلسلے میں صرف کیا ہے، تو ایک بہت بڑا تجربہ، بہت علم، بہت وسیع مطالعہ ہے۔ تو آپ جو مختلف یونیورسٹیوں کے شعبوں سے تشریف لائے ہیں یہاں، آپ اس کو اپنی خوش بختی اور سعادت تصور کریں کہ ایسی اہم، ممتاز اور مایہ ناز شخصیت سے آپ ان کی گفتگو سنیں گے اور ان کے افکار سے آپ مستفید ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ اختتامی اجلاس ہے تو وہ ریسرچ اسکالرس جو دوسری یونیورسٹیوں سے، دوسرے شہروں سے، حیدرآباد سے، الہ آباد سے، دہلی سے اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم آپ سب کا اس وقت اس آخری مجلس میں استقبال بھی کرتے ہیں اور کچھ دیر میں آپ کے لیے یہ اختتامیہ جلسہ بھی ہوگا اور اس سے متعلق اظہار تشکر کے کلمات ہمارے کنوینر صاحب ادا کریں گے۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہم خاص طور پر اتفاق خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان پروفیسر عرفان حبیب صاحب کا۔ شکریہ۔ اب میں نہایت ادب سے پروفیسر محمد علی جوہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ استاد محترم پروفیسر عرفان حبیب صاحب، پروفیسر خورشید احمد صاحب، پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب، پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب، کنوینر ورک شاپ آفتاب صاحب، سرفراز صاحب اور دیگر طلباء و طالبات، ظاہر ہے کہ آج کا سیشن ویلیڈیٹی سیشن کہلائے گا۔ اس نسبت سے 10 دنوں تک آپ لوگوں نے
جس طرح سے انہمات کے ساتھ ہمارے اساتذہ کے لیکچرز سنے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، بدتوفیقی رہی کہ میں کسی بھی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن ہمیں ایک ایسی جگہ پر بٹھا دیا گیا جس کا میں مستحق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آفتاب صاحب کا۔ یہ جامعہ اردو کے کولیبریشن یا اس کے اشتراک سے یا شعبہ اردو کی باہمی تعاون سے یہ 10 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں آپ نے تحقیق سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہوگی وہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند یا سود مند ثابت ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے تحقیق کے مراحل سے گزرنا، تحقیق تدوین کے اصول اور ضابطے پر گفتگو کرنا ہم جیسے اپنا طالب علم کو زیب نہیں دیتا، لیکن جو ہمارے اساتذہ عرفان استاد مکرم عرفان حبیب صاحب جیسے لوگ یہاں موجود ہیں، جنہوں نے 1980 میں مجھے ہسٹری جب میں PUC میں آیا تھا ہسٹری پڑھائی تھی، اور آج 80 اور 2019 کو جوڑ لیجیے کتنے سال ہو گئے۔ اس کے سامنے آپ نے اس استاد کے برابر میں مجھے بیٹھا دیا، یہ میں اس قابل نہیں تھا۔ بہرحال پھر بھی شکر گزار ہوں آفتاب صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا، وہ شرکا جو اس شہر سے باہر علی گڑھ سے باہر سے تشریف لائے ہیں، یقیناً وہ لائق تحسین قابل تعریف ہیں۔ اتنی محنت اور مشقت کے بعد سفر طے کر کے آئے ہوں گے اور 10 دنوں تک آپ بڑے انہمات کے ساتھ اپنے استاد کا لیکچر سنا ہوگا، یقیناً جو ہے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ باقی جو ہمارے طلبہ ہیں اور طالبات، انہوں نے بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ اس سیمینار میں، اس ورکشاپ میں شرکت کی اور ہمیشہ جو ہے دلچسپی دکھائی ہے، اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی چند بات کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے رخصت کے واسطے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ جیسا کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا اور استاد محترم جوہر صاحب نے بھی تذکرہ کیا اس بات کا، تقریباً یہ صورت کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کہ میں پروفیسر عرفان حبیب صاحب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ تقریباً 20 سالوں سے میں علی گڑھ میں ہوں اور مجھے یاد ہے کہ اب تک میں، چونکہ عرفان صاحب جب بھی کسی محفل میں اس زمانے میں ہوتے تھے تو یہ لاؤنج اتنا بھرا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو وہیں دروازے پہ جگہ ملتی تھی اور انہیں سنتے سنتے ہم لوگوں نے یہاں BA MA اور PhD کی ہے۔ جو نئے لوگ ہیں، جو واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ پروفیسر عرفان حبیب ایک مارکسسٹ ہسٹورین ہے اور دنیا کے بہترین ہسٹورینز میں سے ایک ہیں۔ ان کا شمار ہندوستان کے بہترین تاریخ نویسوں میں ہوتا ہے۔ کئی کتابیں ہیں ان کی، خاص طور پر میڈیول ہندوستان پہ، اینشینٹ انڈیا پہ بھی انہوں نے اچھا خاصا لکھا ہے۔ بے شمار پیپرز ان کے دنیا کے بہترین رسائل میں، پریسٹیجیس جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ظفر صدیقی صاحب، محمد علی جوہر صاحب، آفتاب اعظم صاحب، سرفراز صاحب، شعبہ اردو کے اراکین، خواتین و حضرات، باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان دوست، مجھے بہت تو نہیں لیکن تھوڑی سی پریشانی ضرور ہو رہی ہے کہ میں اردو کے علماء کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ اردو میں نے صرف BA آپشنل سبجیکٹ تک پڑھی اس یونیورسٹی میں، اور سب بڑے شاعر موجود تھے، وہ ہمارے ٹیوٹر تھے۔ ان کی شاعری تو بہت بڑی تھی لیکن انہوں نے کلاس کبھی نہیں لی سوائے ایک دفعہ، جس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کیونکہ وہ اتنی اچھی تقریر انہوں نے دی تھی کہ وہ سال بھر کے برابر۔ آج کل اردو زبان بدل رہی ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔
جب میں یہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ دوستوں کو السلام علیکم کرو اور بزرگوں کو آداب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میرے استاد پنجاب کے تھے شیخ عبدالرشید صاحب، میں نے ہمیشہ ان سے آداب کیا اور انہوں نے ہمیشہ جیتے رہو سے جواب دیا۔ اب مجھے یہ آداب نہیں نظر آیا۔ ایک میں اپنے تجربے کو بیان کرتا ہوں، اسے آپ لطیفہ سمجھیے۔ مجھ سے بہت سینئر آرکیالوجسٹ پنجاب پاکستان کے تھے، وہ بنارس کے پڑھے ہوئے تھے، پروفیسر دانی صاحب۔ انڈین کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کی ایک جلسہ ہو رہا تھا، میں اس وقت صدر تھا اس کاؤنسل کا، تو وہ تشریف لائے تھے، یونیسکو کی میٹنگ تھی۔ وہ جب داخل ہوئے تو میں نے آداب کیا انہیں، تو کہنے لگے کہ عرفان تم سے تو یہ امید نہیں تھی کہ تم السلام علیکم نہ کہو اور مجھے آداب کر کے مخاطب ہو۔ تو میں نے ان سے کہا صاحب میں اردو بولتا ہوں، عربی مجھے نہیں آتی، تو بہت ناراض ہوئی۔ اتنے میں پروفیسر نور حسن جو گورنر تھے ویسٹ بنگال کے، وہ داخل ہوئے، تو دانی صاحب کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا تسلیمات عرض ہیں ڈاکٹر صاحب، تسلیمات عرض ہیں۔ تو میں نے کہا دانی صاحب آپ کا السلام علیکم کہا رہا، مگر کیا بیوقوفانہ باتیں کرتے ہو، گورنر سے السلام علیکم کہا جاتا ہے؟ تو مطلب مجھے معلوم ہے کہ اردو ابھی زندہ ہے دانی صاحب میں، ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر میں نے یہ سنا کہ خدا حافظ غلط ہے، ہمیشہ خدا حافظ کہتے آئے، اتنے لوگوں کا خدا بخش نام رہا، نہیں خدا تو بالکل بہتر ہے، وہ تو پارسیوں کا خدا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ میاں کے بھی مذہب ہیں، کوئی پارسی ہے خدا، کوئی عیسائی ہے۔ بہرحال یہ جو یقین ہے بہت لوگوں کو، یہ بالکل جہالت کا ہے۔ پارسیوں کے خدا کا نام خدا نہیں ہے، اہورمزد ہے، ایزد ہے، یزداں ہے، جو فارسی میں مشتمل ہے یزداں اور ایزد، خدا نہیں ہے۔ خدا کا مطلب تو ماسٹر ہے، چنانچہ دہ خدا گاؤں کا مقدم، قد خدا خاندان کا مطلب شوہر، تو رب کا ترجمہ ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارسیوں کا ہے، یا یہ تو بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ رب العالمین جیسے تھا، تو جب وہاں عرب ایران میں پہنچے تو ظاہر ہے رب کا ترجمہ، ماسٹر کا ترجمہ خدا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نا خدا تو جہاز کا کیپٹن، تو خدا تو سب یہ مطلب ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی فارسی ہیریٹیج ہے، ایران اور فارسی کی ہیریٹیج وراثت جو ہمیں ملی ہے، اس کی طرف ہم کو بہت اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے، زیادہ اس کی نظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ آپ اردو شاعری کو، یہ میرا کہنا ہے کہ اردو شاعری جو آج تک اگر فیض کو بھی آپ لے لیں، تو اگر آپ یہ فیض خود فارسی کے طالب علم تھے، جب تک آپ فارسی کے اشعار میں کیا تصورات، کیا طرز تخیل رہا، اس کی آپ پورا جائزہ نہ لیں، تو میرے خیال میں اردو ادب ٹھیک طور سے آپ نہیں توڑ سکتے۔ میرے والد مجھ سے یہ کہتے تھے کہ جو چیز مسلمان نثر میں نہ کہہ سکیں، کیونکہ ملا ہر بار ڈنڈا لیے تیار رہتے تھے، انہوں نے فارسی نظم میں کہہ دی۔ اور مجھے میرے اپنے تجربے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیز کہیں آپ کو نثر میں نہیں ملتی وہ آپ کی نظم فارسی نظم میں بہت وسیع واقعہ سمجھیے آپ ہے خیالات کا، تصورات کا، جو فارسی شاعری میں موجود ہے، فارسی نثر میں نہیں۔ اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ فارسی کی شاعری کیسے شروع ہوئی۔ میں شروع کے شاعروں میں نہیں جاتا، لیکن فردوسی کا شاہ نامہ، سب سے پہلے تو فردوسی کے شاہ نامے میں ایک ایران کی محبت ہے، ایران زمین۔ اب اس میں ان کا خیال ہے کہ تورانیوں نے ظلم کیا اور سب سے پہلے پھر عربوں نے فتح کیا اور ان کو بھی عزت کی۔
وہ چاہے عربوں کے خلاف جو دل میں ان کے شکوہ ہیں وہ کسی اور کے منہ میں ڈال کر انہوں نے ادا کیا ہے، لیکن وہ ہے تو وہیں. تو شیر شتر خوردن و سوس مار عربرا عربرا بجائے عربرا بجائے رسی دست کار تفو بردو ہے کیا چرخ گردوں تک. معاف کیجیے اس وقت میری بات ہو گئی ہے ورنہ مجھے یہ یاد تھا. تو اسے بہت لوگوں نے ایکسپلین اوے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جذبہ تو ہے ہی کہ کون سے بالکل ایک گنوار سے عرب قوم ہے، چھپکلی کھاتی ہے، اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، وہ اب ہمارے جو تخت کیانی ہے پرانے بادشاہوں شہنشاہوں کے تخت پر اس کو نوچ کر رہے ہیں. تو یہ جذبہ شاہ نامے میں ایک سویلائزیشن سے محبت، پرانی پارسی زمانے سے محبت، ایران کی زمین سے محبت، یہ فردوسی سے شروع ہوئی. اس سے پہلے بھی تھی لیکن شاہ نامے میں. تو ظاہر ہے کہ عربی سے اس کا راستہ بدلتا گیا اور اس کی شاعری میں مذہب کی نکتہ چینی شروع. وہ چاہے اسلام کے رخ میں اسے دیکھیں لیکن وہ اس کا ایک جز بنتا ہے. آپ نے عمر خیام کے نام سے جو اشعار دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ میں خانہ پیر مغاں، یہ ان کی ہم عزت کرتے ہیں اور باقی جو مسجد اور خانقاہ ہے وہ ہمارا راستہ ہے. اب اگر آپ حافظ میں دیکھیں تو یہ بات آپ کو بہت ملتی ہے. میں سجاد رنگی کن اگر پیر مغاں گویل کہ سالک بے خبر نبول از راہ و رسم منزل از راہ و رسم منزل. جہاں نماز کو دھو دو شراب سے، اسے رنگ کر لو. اگر پیر مغاں کہتا ہے، مغ کا مطلب مغینس، ظاہر ہے کہ ان کا مطلب تھا پرانے پریسٹ، اب وہ شراب خانے کے پریسٹ ہو گئے. پیر مغاں گویا کہ سالک بے خبر کے راستہ جو سالک ہے جو راستے میں جا رہا ہے اس کو جو بھی اس کی منزلیں ہیں، اس کی جو رسمیں ہیں، اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ملاؤں کی تنقید ہے. واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنند چون بخلوت می روند آکار دیگر می کنند. جو محراب پہ چڑھ کے مسجد پہ اتنے بڑے باز دیتے ہیں، جب وہاں سے گھر جاتے ہیں تو جن چیزوں کو برا بھلا کہا ہے وہی خود کرتے ہیں. اس شاعری میں پھر معشوق کی عظمت خاص طور سے چڑھائی جاتی ہے. محبت کی نہیں بلکہ معشوق. اور یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں معشوق کون ہے. میں آپ کو اس میں جہانگیر نے جب ملا نذیری ان کے سامنے پیش ہوئے، ان کے 6 سال کے ان کے کانورسیشنز ہیں جہانگیر کے، تو اس میں نذیری نے شاید کچھ شعر پڑھا جس میں معشوق پہ کچھ مردانہ خصوصیات تھا. تو جہانگیر نے بہت اس سے کہا، مولانا معشوق در فارسی مؤنث است، فارسی میں معشوق مؤنث ہوتا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے.
تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایک اچھے خاصے اسکالر نے حافظ کے لیے کہا ہے کہ وہ ترک شیرازی اصل میں مرد تھا، لڑکے سے مطلب ہے ان کا، عورت سے مطلب نہیں ہے۔ تو جب میں نے حافظ کا دیوان دیکھا تو اس میں کئی جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا کیا ذکر کرتے ہو، میں تو اس میں معشوقہ میں رہتا ہوں، معشوقہ مطلب بیلیوڈ وومن، اور شراب میں مست رہتا ہوں، مجھے دنیا سے کیا مطلب۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے کہ فارسی شاعری میں معشوق کا مطلب اس سے مرد سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے ایک مذاق بھی ہے، ایک شعر ہے جو امیر حسن سجزی کا ہے، علاؤالدین کے زمانے کے شاعر تھے، جو امیر خسرو سے منسوب ہو گیا غلط۔ تو یہ جہانگیر کو بتایا گیا، اور آپ ہر تاریخ میں شبلی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ خسرو کا شعر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے اپنا اپنا راستہ ہوتا ہے۔ یہ راست یہاں پہلے مصرے میں اس کا مطلب راست ہے، اس کا اپنا اپنا راستہ ہوتا ہے، اپنا قبلہ ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنا قبلہ تو کچھ کلاہ کے سامنے کر دیا۔ تو جہانگیر کو یہ بتایا گیا کہ اصل میں شیخ نظام الدین اولیاء کے سامنے امیر خسرو بیٹھے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہندو لوگ جا رہے ہیں، تو شیخ نظام الدین نے کہا کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے، ان کا بھی اپنا مذہب ہے۔ تو اس پہ خسرو نے دوسرا مسئلہ کر دیا، کیونکہ نظام الدین اولیاء کا ٹیڑھا کہ اس وقت وہ پہنے ہوئے تھے ٹوپی، وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ کلاہ کی۔ یہ سب بالکل مصنوعی ہے۔ کچھ کلاہ کا مطلب عورت سے ہوتا تھا فارسی میں۔ میں نے علاؤالدین کے امیر خسرو کے کئی شعر دیکھے ہیں، اس میں مثلاً یہ ہے کہ جب کچھ کلاہ بام پر آئی، تو ظاہر ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء تو بام پر نہیں آئے، چھت پر۔ جب اس نے اپنا پردہ کھولا کچھ کلاہ نے، کچھ کلاہ کا مطلب عورت تھا، کیونکہ ترک عورتیں ٹیڑھی ٹوپی پہنتی تھی، اس کا ابن بطوطہ نے مجھے کیا۔ تو ایسی بہت سی غلط چیزیں ہو گئی ہیں، اور یہاں بھی یہ ظاہر ہے کہ جب بھی امیر خسرو کچھ کلاہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ معشوقہ ہی سے متبادل کرتے ہیں۔ اردو میں یہ ضرور پرابلم ہے کہ فارسی میں نہیں ہے، کہ اگر ورب ہوگا آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، لیکن فارسی میں اس کا کوئی نہیں، فارسی میں دونوں چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کا ورب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ کلیئرٹی ہو جائے کہ کس لفظ کا کیا مطلب تھا جب اس شعر میں استعمال ہوا۔ اب جہاں تک کہ مین فارسی لٹریچر ہے، اس میں مسجد اور خانقاہ کا مقابلہ انہوں نے زیادہ تر مے خانے اور پیر مقام کیا۔ اس فارسی میں اگر آپ حافظ کو لیں مثلا، تو بت اور بت خانے کا بہت کم ذکر ہے۔ ایک شعر مجھے ملا جس میں صنم کا ہے، تو تھوڑا کا آئیڈیا تو ہے کہ جو معشوق ہے وہ صنم ہے، وہ بت بھی۔ یہ ہندوستان کی تحریر فارسی شعر و شاعری میں امیر خسرو نے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں، لیکن بڑے شاعروں میں امیر خسرو نے سب سے پہلے اس کا یہ کہ معشوق جو ہے وہ بت ہے، اور جو وہ بت خانہ، میں ایک برہمن ہوں جو وہاں کر رہا ہوں، یہ بالکل مے خانے اور پیر مغاں سے الگ ہو کر ایک دوسرا انہوں نے تصور کیا۔ خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی نی کند، آرے آرے نی کنم با خلق عالم کا عالم۔ لوگ کہتے ہیں کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے، ہاں ہاں میں کرتا ہوں، مجھے دنیا کے لوگوں سے کیا مطلب۔ اسی طرح زنار کا کنسپٹ کہ عاشق جو ہے وہ زنار، برہمن کی طرح زنار خسرو کہتے ہیں ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنار، میری ہر رگ تار ہو گئی ہے، مجھے جو کانسیپٹس ہیں وہ خاص طور سے حافظ میں وہ زیادہ یہی ہے کہ بجائے مذہب کے کون راستہ ہو۔
اور وہ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اسلام کے 72 فرق ہیں اور سب غلط ہیں. یہاں تک کوئی شعر جہاں تک امیر خسرو کا تعلق ہے، ان کی شاعری میں یہ بات ہے کہ کیونکہ شاعری بہت ہے تو بہت ہی بھرتی کے شعر بھی بہت ہیں امیر خسرو میں، لیکن اصلی شعر جو ہیں ان کے اس میں ایک بڑی سادگی ہے. اور جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین اور دینداری کے سامنے کے خلاف وہ ایک بالکل دوسرا بت خانہ اور بت کا تصور رکھتے ہیں اس پر اثر. اس شاعری میں ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹس ہوئے، اور میں ایک اور شاعر آتا ہوں عرفی گبر کے زمانے کے شاعر تھے کا. ان کی بڑی آسانی تھی کہ وہ ایران کے جتنے شعراء کے شعراء تھے ان سے واقف تھے. اسی شاعری میں انہی کی شیرازی میں ان کا شروع کا عرصہ گزرا ہے. تو وہ جب یہاں آئے تو شمس تھے شاعری کے، اور جو ہندوستان کے تھے وہ دونوں انہوں نے استعمال کیا. اور کچھ اکبر کا بھی اثر ہوا. تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں جو گناہ ہے وہ عرفی کا ہے، میرا نہیں ہے، حالانکہ میں پڑھ